مومن وہ ہے کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنے عزیزوں اقارب سے زیادہ، محلے سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک ہم اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت نہ کر لیں، آپ سمجھ لیجئے کہ ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اپنی جان سے کرتا ہوں، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اے عمر، ابھی تم مومن نہیں ہو، ابھی تم مومن نہیں ہو۔ عزیزان محترم، ابھی روایت باقی ہے، لیکن فاروق اعظم یہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر ابھی تم مومن نہیں، ابھی تم مومن نہیں ہو۔ تب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اے عمر، اب تم کامل مومن ہو، اب تم مومن ہو۔ عزیزان محترم، کتنی بڑی بات ہے، کتنی پیاری حدیث ہے، اور یہ عبرت والی بھی حدیث ہے کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی تو چاہے ہم ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، تو پھر اس کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ عزیزان محترم، دیکھیے آپ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جب فاروق اعظم نے کہا مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، تو حضور نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عمر، جب تک تم کو میں اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا تم مومن نہیں ہو سکتے، تم مومن نہیں ہو سکتی۔ تب فاروق اعظم نے عرض کیا، حضور اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، جان سے بھی زیادہ پیارے ہو۔ حضور نے فرمایا، عمر اب تم کامل ہو۔ عزیزان محترم، اس روایت کو حضرت امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر نقل فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، ایک محبت ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو پھر آپ یہ سمجھیے اس نے دنیا کو بھی فتح کر لیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر اللہ کی اور اس کے رسول ہی کی اگر محبت نہیں ہے، اب آپ یہ سمجھیے کہ وہ دنیا میں بھی گمراہ ہے اور آخرت میں بھی ناکامیاب، یعنی نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت، ارے رب وہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اور محمد وہ ہے جس کے صدقے میں پیدا کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، محمد وہ ہے جس کے صدقے میں پیدا کیا، تو یہ بہت عظیم چیز ہے۔ رب العالمین کی ذات بہت نرالی ہے،
اسی طریقے سے اس نے اپنی حبیب کی ذات کو بھی بہت نرالی بنائی. سب سے زیادہ اللہ اپنے حبیب سے محبت کرنا تھا, اور ان کی محبت اگر ہو تب آپ یہ دیکھ لیں, ایک انسان پوری زندگی بھر رب کی عبادت کرتا رہا, پوری زندگی بھر عبادت کرتا رہا, اللہ کی عبادت کرتا رہا, رب کی بندگی کرتا رہا, حج پہ حج کرتا رہا, عمرہ پہ عمرہ کرتا رہا, نیکی پہ نیکی کرتا رہا, لیکن ذرہ برابر بھی اگر حضور سے نفرت کر دی, ذرہ برابر بھی حضور کی شان میں بے ادبی توہین کر دی, تو آپ یہ سمجھ لیجیے اس کی عبادت کو اس کے چہرے پہ مار دیا جائے گا, اس کی نمازوں کو اس کے چہرے پہ مار دیا جائے گا, اس کے حج کو, اس کے عمرہ کو اس کے چہرے پر مار دیا جائے گا, اللہ کی بارگاہ سے اس کو دھلکار دیا جائے گا, کچھ نہیں ہے میرے پاس. کیوں؟ حبیب کی توہین کر دیا, اس نبی کی توہین کر دیا جس نبی کو میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, اس نبی کی توہین کر دیا کہ جس نبی کو اگر میں پیدا کرتا ہی نہیں تو میں یہ کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا, اس نبی کی توہین کر دیا کہ جس نبی کو اگر پیدا نہیں کرنا ہوتا تو یہ زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا جاتا. عزیزان محترم, تو اس روایت سے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کے حبیب وہ ہمارے بھی حبیب ہیں, اللہ کے حبیب وہ ہماری طبیب ہیں, اللہ کے حبیب وہ ہمارے نبی ہیں, وہ بڑے پیارے نبی ہیں, وہ رحمت للعالمین ہیں. اللہ نے ساری کائنات میں سب سے افضل اگر کسی کو پیدا کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی کو پیدا کیا ہے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ رب نے ہمیں مسلمان بنایا, اور یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ اپنے نبی کی امت میں پیدا ہوا. اور اسی نبی سے اگر سچے دل سے اگر کوئی محبت کر لے تب پھر یہ نبی اس کو کیا صلاح دیتی ہے, یہ نبی اس کو کیا صلاح دیتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ جو محبت کا طریقہ ہے وہ طریقہ اپنایا جائے. ایک صحابی نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, حضور قیامت کب آئے گی, قیامت میں کتنا ٹائم ہے, قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری صحابی قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو کب آئے گی, کب آئے گی؟ میرے صحابی ذرا یہ بتا دو کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے. بہت سجدے کر لیے ہیں, بہت نمازیں پڑھی ہیں, بہت صدقہ و خیرات کی ہیں, بہت عبادت کر لی, تسبیح و تحلیل بیان کر لی. صحابی تم نے کیا کیا ہے, قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ صحابی بولے, یا رسول اللہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے. حضور نے فرمایا, صحابی ابھی تم نے کہا ہے کہ قیامت کب آئے گی, تو میں نے اسی لیے پوچھا ہے کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ نہ میں نے بہت سی نمازیں پڑھی ہیں, نہ میں نے بہت سے روزے رکھے ہیں, نہ میں نے بہت سے صدقے کیے ہیں, یا رسول اللہ نہ بہت سی نمازیں پڑھی ہیں, نہ بہت سے روزے رکھے ہیں, نہ یا رسول اللہ میں نے بہت صدقے کیے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ صحابی پھر تم نے کیا کیا ہے؟ کہا, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک چیز کی ہے, اور وہ میں نے یہ کی ہے کہ میں نے آپ سے بھی محبت کی ہے اور میں نے اللہ سے بھی محبت کی ہے, میں نے اپنے پالنہار سے بھی محبت کری ہے, میں نے اپنے اللہ سے محبت کری ہے, اور یا رسول اللہ میں نے آپ سے محبت کی ہے. تو میرے نبی نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا تو پھر قیامت میں تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو نے دنیا میں محبت کی ہے. عزیزان محترم, حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے اللہ اس کے رسول سے محبت کری ہے تو پھر قیامت کے دن تو میرے ساتھ ہوگا. اب جو حضور کے ساتھ ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, اہل سنت و جماعت میں ہم لوگ ہیں, تو کتنے خوش نصیب ہیں. اہل سنت و جماعت یہ وہی ہے جو صحابہ کی جماعت ہے. اہل سنت
یہ وہی جماعت ہے جو صحابہ کی جماعت ہے. اسی جماعت کے مطابق اہل سنت و جماعت الحمدللہ صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں, تابعی کے بھی ماننے والے ہیں, تبی تابعین کے بھی ماننے والے ہیں, ائمہ مجتہدین کے بھی ماننے والے ہیں, ائمہ کے بھی ماننے والے ہیں, شہداء کے بھی ماننے والے ہیں, صالحین کے بھی ماننے والے ہیں, بزرگان دین کے بھی ماننے والے ہیں, اور علماء کے بھی ماننے والے ہیں. ہم نے صحابہ سے محبت اس لیے کری کہ صحابہ نے اپنی جانوں کو پیغمبر کے قدموں پہ قربان کر دیا. ہم نے تابعین کو اس لیے مانا ہے کہ تابعین نے حضور سے تو محبت کی اور اس نقش قدم سے بھی محبت کری جن صحابہ نے حضور سے محبت کری. ہم نے تبع تابعین کو بھی مانا اس لیے کہ تبع تابعین کے نقش قدم پر چلی. ائمہ مجتہدین کو مانا اس لیے کہ وہ تبع تابعین کے نقش قدم پر چلے. فقہاء سے ہم نے محبت کی اس لیے کہ وہ ائمہ مجتہدین سے محبت کری ہے. ہم نے صالحین سے محبت کری ہے اس لیے کہ انہوں نے فقہاء سے محبت کری ہے. ہم نے شہداء سے محبت کری ہے اس لیے کہ شہداء نے بھی ان جماعتوں سے محبت کری ہے. عزیزان محترم, تو ہم بہت خوش نصیب ہے کہ ہم تو اللہ کے بھی ماننے والے ہیں, اللہ کے حبیب کے بھی ماننے والے ہیں, صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں, تابعین کے بھی ماننے والے ہیں. حاصل کلام یہ کہ جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں ہر ایک کے ہم ماننے والے ہیں اور سب سے محبت کرتے ہیں. سب سے کوئی بھی اللہ والا ہو چاہے وہ ادنا درجے کا کیوں نہ ہو, ہم ان سے نفرت نہیں کرتے, ہم ان سے محبت کرتے. جب بھی ہم نام لیں گے تو پہلے ادب بجا لائیں گے پھر ان کا نام لیں گے. عزیزان محترم, اور اس کی وجہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے, اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے, وہ کہتا ہے جبریل میں تو فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, جبریل تم بھی اس بندے سے محبت کرو. میں کرتا ہوں تو جبریل تم بھی کرو. یا اللہ اگر تو نے محبت کی ہے تو جبریل نے بھی کی ہے. تو رب فرماتا ہے پھر جبریل آسمان میں اعلان کر دو کہ اے آسمان والو, اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس بندے سے محبت کرو. اور جبریل تم زمین میں اعلان کر دو اے زمین اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس بندے سے محبت کرو. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب جبریل کے اعلان کے مطابق آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور زمین والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, تو بلا شبہ کہہ لیجیے کہ پیر بڑے پیر دستگیر حضور غوث اعظم سے ہم محبت کرتے ہیں اس لیے کہ غوث اعظم سے محبت اللہ نے کی ہے اور اللہ کے رسول نے کی ہے. اور تمام ملائکہ کے سردار حضرت جبریل امین نے غوث اعظم سے محبت کری ہے. آج اگر ہم نظام الدین اولیاء سے محبت کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ نظام الدین اولیاء سے رب نے محبت کی ہے. حضرت جبریل نے محبت کی ہے, پیغمبر اسلام نے محبت کی ہے, اسی لیے آج یہ مخلوق محبت کرتی ہے. حضرت علاء الدین صابر پاک کنیری, حضرت حاجی علی ممبئی, مخدوم معنی اور دیگر بزرگان دین سے آج اگر یہ امت محبت کر رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لو کہ ان بزرگوں سے اللہ محبت کر رہا ہے, اور ہم محبت کر رہے ہیں تو ہم تو خوش نصیب ہیں.
ارے ہم بہت یقیناً خوش نصیب ہیں کہ ہم اس بندے سے محبت کرتے ہیں جس بندے سے اللہ محبت کر رہا ہے. یقیناً خوش نصیب ہے نا. ارے خوش نصیب ہے کہ اللہ محبت کر رہا ہے تو ہم بھی محبت کرتے ہیں. یہ تو بدنصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے, جو ان سے محبت نہیں کرتی. محبت کے دعوے بھرے جاتے ہیں لیکن محبت نہیں کرتے. قرآن کے اندر اہدنا الصراط المستقیم, اللہ نے سیدھا راستہ چلا. تو اللہ کا یہ کا سیدھا راستہ ایک میں نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, صدقہ دو, یہ نیک طریقہ ہے, سیدھا راستہ ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ نماز پڑھنا غلط راستہ ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ روزہ رکھنا غلط ہے, یا حج کرنا غلط ہے, یا صدقہ دینا غلط ہے. کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ روزہ رکھو, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صدقہ کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. تو کون سا سیدھا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ان کے نقش قدم پر چلا جن پر تم نے انعام فرمایا ہے, جن پر تم نے انعام فرمایا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس امت سے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نماز پڑھو یہ سیدھا راستہ ہے, حج کرو یہ سیدھا راستہ ہے, صدقہ دو یہ سیدھا راستہ ہے. اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ رب نے تو یہ کہا انعمت علیہم, انعمت علیہم. اللہ میں ان کے رخ سے کن کے سیدھے راستے پہ. کون سا سیدھا راستہ ہے؟ اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا. تو کس پر اللہ نے انعام فرمایا؟ تو اللہ خود کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کے نام نبیین پر ہے, اللہ کے نام صدیقین پر ہے, اللہ کے نام شہداء پر ہے, اللہ کا نام صالحین پر ہے. اور یہ قرآنی آیات کے مطابق ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نبیوں سے بھی محبت کرتے ہیں, صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں, شہداء سے بھی محبت کرتے ہیں, اور تمام بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں. عزیزان محترم, اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, اگر ہمارے نبی کو مانے گا تب تو ہمارا ہے, نبی سے عداوت رکھے گا, سلام خلام اگر گستاخی کرے گا تب تجھ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی بھی رشتہ نہیں ہے. رشتہ محبت رسول کی بنیاد پر. اور یہ بھی حقیقت ہے, ایک شاہ نے اور کہا ہے کہ محمد کی محبت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. جو دین اسلام ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ سے محبت کی جائے. محمد رسول اللہ سے محبت کی, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو کر کھانی تو سب کچھ نامکمل ہے.